اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآنہ الکریم وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدك عائلا فأغنى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس ذات ابدی کے لیے کہ جس نے ہم پر لطف فرمایا، جوار امیر المؤمنین نے ام المؤمنین کے ذکر کرنے کا شرف بخشا۔ درود اور سلام ہو محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ پر کہ جن کے طفیل سے ہم نعمات الہی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، میں آج اس بابرکت مہینے میں چاہتا ہوں کہ ام المؤمنین ام الزہراء خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب کے حوالے سے چند نکات آپ مومنین کے سامنے بیان کروں۔ تو سب سے پہلے قبل اس کے کہ میں اس حوالے سے گفتگو شروع کروں، خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نقش زندگانی جسے کہا جاتا ہے، زندگی کا جو خاکہ ہے، میں اس کو بیان کروں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں باقی نکات بیان کرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے تاریخ اسلام میں موجود ہے۔ آپ کا اسم گرامی خدیجہ ہے اور آپ کی جو کنیت ہے ام المؤمنین ام الزہراء ہے، اور آپ کا لقب ہے مبارکہ، طاہرہ، کبریٰ، یہ آپ کا لقب ہے۔ اور آپ کے والد بزرگوار کا نام خویلد بن اسد ہے، اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے، اور آپ کی عمر مبارک 65 عمر ہے، سال ہے، 65 سال آپ کی عمر ہے، اور جائے ولادت مکہ مکرمہ ہے۔ اور ابھی 10 رمضان المبارک کو آپ دنیا سے رحلت کر گئے، اور آپ کی مزار، آپ کی جو قبر ہے جنت المعلی مکہ مکرمہ میں اس وقت موجود ہے۔ اور آپ کی وجہ شہرت زوجہ رسول ہونے کے حوالے سے، اور سب سے پہلے رسالت آپ پر ایمان لانے والے خاتون ہونے کے ناطے آپ کی وجہ شہرت دنیا میں موجود ہے۔ وجہ شہرت کی وجہ یہی ہے۔ سامعین گرامی قدر، خالق کائنات لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب کی طرف مخاطب ہو کر، اے میرے حبیب وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ کو تنگدست پایا تو مالدار کر دیا۔ اللہ اپنے حبیب کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب، آپ کو غربت کی عالم میں دیکھا، آپ کو تنگدست دیکھا، فَأَغْنَى، ہم نے آپ کو مالدار کر دیا، ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ سامعین گرامی قدر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے، تشریف لانے کے بعد جب آپ نے دعوت رسالت شروع کی، رسالت کی طرف آپ نے تبلیغ شروع کی، اس وقت آپ کے پاس تعلیمات الہی کے علاوہ، پیغامات الہی کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ نہ آپ کے پاس مال و دولت تھی، نہ آپ کے پاس جاہ و سلطنت تھی، نہ آپ کے پاس کوئی مال و زر تھا، نہ آپ کے پاس ریاست و تلوار کی طاقت تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ اس وقت آپ نے تبلیغ شروع کی، دین کی تبلیغ شروع کی، فقط آپ کے پاس تبلیغ دین اور تعلیمات الہی اور پیغامات الہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت آپ کے لیے تبلیغ کی جو مرحلے ہیں وہ بہت مشکل تھا۔ اس وقت خالق کائنات نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مال و دولت کے ذریعے سے، مال و زر کے ذریعے سے آپ کی مدد کی، اور حضرت ابو طالب نے آپ کی حمایت و نصرت کی۔ تبلیغ اسلام اور دین اسلام کے حوالے سے حضرت خدیجہ کے مال کا بہت بڑا کردار ہے، دولت خدیجہ کا بہت بڑا کردار ہے، اور حضرت ابو طالب کی حمایت و نصرت کا بہت بڑا کردار شامل ہے دین اسلام کے حوالے سے۔ عزیزان گرامی قدر، مقدمے کے طور پر ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں
کسی بھی تحریک اور مشن کی کامیابی کے لیے 3 طاقتوں کا ہونا ضروری ہے، 3 پاور کا ہونا ضروری ہے، جسے کہا جاتا ہے پاور آف ویلتھ، جسے کہا جاتا ہے دولت کی طاقت۔ 3 قسم کی طاقت ضروری ہے، ان میں سے جو سب سے پہلی جو طاقت ہے، سب سے پہلا جو پاور ہے، جسے کہا جاتا ہے پاور آف ویلتھ یعنی دولت کی طاقت، اور دوسرا یہ ہے کہ پاور آف سٹیٹ یعنی ریاست و تلوار اور ریاست کی طاقت، اور تیسری جو طاقت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پاور آف پریس یعنی پروپیگنڈے کی طاقت۔ اسی لیے آپ علماء اور آپ سامعین و ناظرین بہتر جانتے ہیں کہ پریس جسے کہا جاتا ہے پاور آف پریس یعنی پریس کی کتنی طاقت ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں سیاسی لوگ، سماجی لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں پریس کانفرنس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، اور لوگوں کی نظریے کو اپنے طرف مرکوز کرتے ہیں، لوگوں کے نظریے کو اپنے طرف کھینچ کے لاتے ہیں، اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگوں کی توجہات اپنی طرف مبذول کرتے ہیں۔ اس طرح لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، اس طرح لوگ اپنے تحریک کو آگے لاتے ہیں، اپنے تحریک کو کامیاب بناتے ہیں۔ تو خلاصۃ الکلام یہی ہے کہ کسی بھی تحریک اور کسی بھی مشن کی کامیابی کے لیے 3 طاقت کا ہونا ضروری ہے، 3 قوتیں ہونا ضروری ہے، پاور آف ویلتھ، پاور آف سٹیٹ، پاور آف پریس۔ اسی مقدمے کی روشنی میں آپ تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کریں، تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن ہے، آپ کی جو تحریک ہے وہ کیا تھی؟ بیان فرماتے ہیں کہ خالق کائنات اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ رسالت مآب کے مبعوث ہونے کا جو مقصد ہے، آپ کا جو مشن ہے، آپ کا جو منشور ہے، آپ کی جو تحریک ہے، وہ اسی آیت میں ہے۔ اگر میں اسی کو ایک جملے میں اگر میں خلاصہ کر کے بیان کروں تو یوں ہوگا کہ رسالت مآب کا جو مشن ہے، آپ کی جو تحریک ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دین اسلام کی تبلیغ، دین الہی کی تبلیغ، پیغامات الہی کو دنیا تک پہنچانا، یہ آپ کا مشن تھا، یہ آپ کی تحریک تھی۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس تحریک کے اندر پاور آف سٹیٹ کیا ہے، پاور آف ویلتھ کیا ہے، پاور آف پریس کیا ہے۔ اس حوالے سے جب آپ دیکھیں تو ہمیں تاریخ میں یہ بات نظر آتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مشن کو کامیاب کرانے میں، اس تحریک کو کامیاب کرانے میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت کی مرہون منت ہے، بہت بڑا کردار ہے حضرت خدیجہ کی مال و دولت کا، پاور آف ویلتھ جسے آپ کہتے ہیں، دولت کی طاقت۔ رسالت مآب کی اس تحریک میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت کا بہت بڑا پاور ہے۔ حضرت خدیجہ کی دولت کے ذریعے سے دین اسلام آج قائم و دائم ہے، دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اور دوسری جو طاقت ہے، دوسرا جو پاور ہے، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نصرت و حمایت کی وجہ سے دین اسلام میں لوگ جوگ در جوگ داخل ہونا شروع ہو گئے، دین اسلام نشو و نما پایا۔ عزیزان گرامی قدر، رسالت مآب جب دین کے تبلیغ کرتے تھے، دین کے حوالے سے احکام الہی کو پہنچاتے تھے، تو ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مال و دولت کو بھی لے کے جاتے تھے، اور معاشرے میں جو مقروض قسم کے، مقروض طبقے کے جو لوگ تھے، ان کے قرض کو آپ حضرت خدیجہ کے مال کے ذریعے سے ادا کرتے تھے۔ جو بے سہارا ہے، یتیم ہے، بے نوا ہے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال ان کے لیے سہارا بنتے تھے، ان سب کی مشکلات کو آپ حل فرماتے تھے۔ اس طریقے سے آپ نے دین اسلام میں تبلیغ کی، اور لوگ جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ عزیز سامعین گرامی قدر، حضرت خدیجہ وہ ہستی ہے، لوگ جب رسالت مآب کو جھٹلاتے تھے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ کو قبول کیا اور آپ پر ایمان لائی۔ لوگ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہہ کر طعنہ دیتے تھے، اس وقت حضرت خالق کائنات نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے توسط سے خیر کثیر کے عنوان سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جیسی اولاد کو حضرت پیغمبر گرامی اسلام کو عطا کیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو دین اسلام ہے آج ہم تک پہنچا ہے، اور آج ہم امن و امان کے ساتھ آپ اس دین میں نعمات الہی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ دین ہم تک پہنچا ہے،
تو یا اس میں دولت حضرت خدیجہ کی مرہون منت ہے یا نصرت و حمایت حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ کی مرہون منت ہے۔ دین اسلام کے ابتدائی مرحلے میں دین اسلام کو طاقت اور پاور بنانے کے لیے جن چیزوں کا کردار شامل ہے ان میں سر فہرست یا دولت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے یا نصرت و حمایت حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ میں خالق کائنات کی دعا بارگاہ میں دست بدعا ہوں، پروردگارہ ہمیں حضرت خدیجہ کی سیرت کو پڑھنے کے بعد پھر اس کو سمجھنے کے بعد لوگوں کو تبلیغ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔